ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کا صف ماتم بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں رونے اور رلانے والوں میں شمار فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ وقت کے امام حجت ابن الحسن کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے کہ ہمارے اس عشرے کا موضوع انشاءاللہ وہی پیغمبر گرامی اسلام کی ایک حدیث پر ہماری گفتگو تمام ہوگی، جس میں رحمت دو عالم، جس میں پیغمبر گرامی اسلام اپنے بھائی، اپنے نفس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی، آپ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ سے محبت تقوی الہی کا تقاضا ہے، آپ سے بغض اے علی، آپ سے دشمنی کفر اور نفاق کا تقاضا ہے۔ اے علی، آپ سے محبت مومن کرے گا، آپ سے بغض منافق ورزے گا، اور جو آپ سے دشمنی رکھے، جو آپ سے بغض رکھے، وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے حجت الوداع کے موقع پر خم غدیر میں، جو پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کا آخری حج تھا، خداوند متعال کی طرف سے جناب جبرائیل امین خداوند متعال کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو یہ کہا کہ خداوند متعال نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے۔ اے پیغمبر، اے رحمت دو عالم، اے میرے حبیب، اے میرے مونس،
اے رسول خدا یہ حکم لوگوں تک پہنچا دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ جس جس کا میں محمد الرسول اللہ مولا ہو آقا ہوں اس کا علی امیر المومنین مولا و آقا ہے۔ اگر تو نے آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا تو نے میری رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر ولایت کتنا مہم ہے۔ امر ولایت اگر مہم نہ ہوتا تو خداوند متعال اپنے حبیب سے اس لہجے میں بات نہ کرتا۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب اتنا مہم نہ ہوتی تو پیغمبر گرامی اسلام کو اس طرح خداوند متعال امر ولایت کو پہنچانے میں اتنی سختی نہ کرتا۔ سختی اس لیے کی کہ خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ جس طرح آپ کی رسالت میرے لیے مہم ہے، آپ کی رسالت آنے والی نسلوں کے لیے مہم ہے، آپ کی رسالت جس طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے مہم ہے، بے عین ہی اسی طرح امر ولایت لوگوں کے ہدایت کے لیے مہم ہے۔ اگر امر ولایت لوگوں کی کوئی زندگی میں نہیں ہے تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ولایت ہے تو رسالت ہے، اگر رسالت ہے تو خداوند متعال کی وحدانیت کے ہم قائل ہیں۔ اگر ولایت نہیں ہے تو رسالت نہیں ہے، اگر رسالت نہیں ہے تو خداوند متعال کے خدائی نہیں ہے۔ کتنا مہم ہے امر ولایت خداوند متعال کے نزدیک، کتنا مہم ہے امر ولایت رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے نزدیک، کہ سب کو سب سے زیادہ مہم امر جس کو رسول اللہ نے خداوند متعال نے قرار دیا ہے وہ ہے علی کی ولایت۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو نہ انسان مسلمان بن سکتا ہے حقیقی، اگر ولایت نہیں ہے تو نہ انسان مومن بن سکتا ہے حقیقی۔ اگر ولایت علی دل میں ہے، اگر محبت علی دل میں ہے تو انسان بھی بنتا ہے، تو انسان مسلمان بھی بنتا ہے، تو انسان مومن بھی بنتا ہے، فقط دل میں محبت علی ہو۔ حقیقی مسلمان، حقیقی مومن انسان تب بنتا ہے جب انسان کے دل میں امیر المومنین شیر خدا حیدر کرار غیر فرار نفس رسول نفس پیغمبر شوہر بطول کی ولایت دل میں ہو تو وہ بنتا ہے حقیقی مسلمان، تو وہ بنتا ہے حقیقی مومن۔ اگر دل میں بغض علی ہو
تو نہ حقیقی مسلمان بن سکتا ہے۔ اگر دل میں بغض علی ہو تو وہ منافق بھی ہے، تو وہ کافر بھی ہے، نہ وہ حقیقی مسلمان ہے نہ وہ حقیقی مومن ہے۔ یہ کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے اور میرے خداوند متعال اور رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ ساری زندگی پیغمبر کی گزری صرف 2 امر پہنچانے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک امر ہے کہ خداوند متعال کی وحدانیت کو پہنچایا، خداوند متعال کے ایک ہونے کو پہنچایا کہ خداوند متعال کا کوئی شریک نہیں ہے، خداوند متعال کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے نہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ خداوند متعال کو کسی نے جنم دیا ہے۔ ایک پوری زندگی پیغمبر نے یہ امر پہنچایا ہے۔ اور دوسرا امر ولایت علی ابن ابی طالب کو اپنی رسالت میں پہنچایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر امر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر امر ولایت ہے تو سب کچھ ہے۔ مومن بھی ہے انسان، مسلمان بھی ہے انسان، میرے رسول کا پیارا بھی ہے وہ انسان جس کے دل میں محبت علی ہے، میرے پروردگار خداوند عالم کا پیارا بھی ہے، خداوند متعال کے نزدیک بھی ہے، رسول اللہ کے نزدیک بھی ہے، جس کے دل میں علی بستا ہے۔ اگر علی نہیں ہے تو نہ خدا ہے، اگر علی نہیں ہے تو نہ رسول ہے نہ خدا ہے، علی ہے تو سب کچھ ہے۔ خداوند متعال نے بڑے کرخت لہجے میں کبھی خداوند متعال نے پیغمبر گرامی اسلام کو اتنا سخت دستور نہیں دیا جتنا خداوند متعال نے امر ولایت کو پہنچانے کے لیے اپنے محبوب اپنے رسول کو دستور دیا ہے۔ کہا کہ اے رسول، اگر تو نے آج امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے اپنا وسیع، اپنا نفس خلیفۃ المسلمین فی الدنیا والآخرہ نہیں بنایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ گویا پیغمبر دو عالم اگر ولایت علی، اگر امر علی کا اعلان نہ کرتے تو رسول کی رسالت رہ جاتی۔ گویا خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر کی رسالت خطرے میں تھی اگر پیغمبر ولایت علی کا، ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان نہ کرتے۔ یہ ہے امر ولایت۔ خداوند متعال ہمیں زندہ رکھے محبت امیر المومنین میں، خداوند متعال ہمیں زندگی میں اٹھائے محبت علی ابن ابی طالب دل میں ہو۔ عزادارو، آج مجھے اس مظلوم کا ذکر کرنا ہے جس کا بابا بھی مظلوم ہے، خود بیٹا بھی مظلوم ہے، جس کا بابا ہے امام حسن علیہ السلام۔ عزادارو،
آپ جانتے ہیں تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے جس جنازے کو گھر سے اٹھایا جائے، لے کے جایا جائے قبرستان کی طرف۔ عزادارو، جب قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو پھر اس جنازے کو واپس گھر میں پلٹنا پڑے۔ صرف ایک جنازہ تاریخ میں ملتا ہے، ایک تابوت تاریخ میں ملتا ہے جس کو گھر سے لے کے جایا گیا بقیع میں دفنانے کے لیے، لیکن وہی تابوت قبرستان سے واپس آیا ہے گھر میں۔ میرا سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، جنہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کے جنازے دیکھے۔ ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسروں کا جنازہ تیروں پر تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے رو بھی رہی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں عزادارو، اور بھائی کے جسد مبارک سے تیر نکال رہی ہے۔ عزادارو، امام مظلوم امام حسین علیہ السلام جو صبح سے لے کر عصر تک کبھی کسی شہید کا لاش خیمے میں لے کے آ رہا ہے، کبھی کسی شہید کا لاش خیمے میں لا رہا ہے۔ عزادارو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا لال، اس کو زہر دیا گیا، اور اس کی روایت کہتی ہے کہ جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہوئے۔ امام حسین مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کو تکیہ دیا، تکیہ دینے کے بعد اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو کہا کہ اے میرے بھائی، تکیہ لگا لیجئے اور بیٹھ جائیے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے اسی اثناء میں 1.5-2 سال کا بچہ ہے، دوڑ کے آتا ہے اپنے بابا امام حسن مجتبیٰ کی طرف، اور امام حسن مجتبیٰ کے گلے لگ جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے سینے کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ عزادارو، جناب ام فروا اسی اثناء میں دیکھتی ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا فرزند حضرت قاسم ابن حسن مجتبیٰ اپنے بھائی، اپنے بابا کے سینے پر لپٹ رہے ہیں، اپنے بھائی اپنے بابا امام حسن مجتبیٰ کے سینے کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں۔ جناب ام فروا کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم، اپنے بھائی کے، اپنے بابا کے سینے سے جدا ہو جائیے، آپ کے بابا کو سینے میں بہت تکلیف ہے، آپ کے بابا کو سینے میں بہت درد ہے۔ عزادارو، امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اے ام فروا، میرے قاسم کو مجھ سے جدا نہ کیجئے، ان کو میرے سینے کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔ عزادارو، اور میرا دل کرتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی نظریں اور روز عاشوراء پر تھی، اور امام مظلوم کو یہ پتا تھا کہ روز عاشوراء میرے بیٹے پر کیا گزرے گی، اور یہی تو وجہ ہے کہ جو ام فروا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ام فروا،
اور میرے بیٹے کو میرے سینے سے جدا نہ کرنا، اور میرے بیٹے کو میرے سینے پر رہنے دینا۔ عزادارو، شب عاشور تھی اور آپ کا امام اور میرا امام مظلوم کربلا اور سب شہداء کے نام لے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کل غازی بھی شہید ہو جائے گا اور کل علی اکبر بھی شہید ہو جائے گا اور کل آن محمد بھی شہید ہو جائے گا۔ اور امام حسن مظلوم کا بیٹا جناب قاسم یہ سن رہا تھا اور کہتا ہے امو جان، اور ان شہداء میں میرا نام بھی ہے۔ اور امام مظلوم نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کی نشانی قاسم، اے میرے بھائی حسن کی نشانی میرا بیٹا قاسم، اور کل تو علی اصغر کو بھی شہید ہونا ہے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے اور جناب حسین علیہ السلام نے جب بیٹے نے اصرار کیا کہ مجھے بھیجئے اور میدان کربلا کی طرف، تو اے میرے مولا حسین او میں آپ پر اپنی جان فدا کر دوں۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے امام مظلوم نے اپنے بھتیجے قاسم سے یہ کہا کہ اے میرے بھائی کی نشانی قاسم، آپ کے نزدیک اور موت کیسے ہے؟ کیف الموت عندک، آپ موت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو عزادارو، بصیرت بھرا جملہ جناب حضرت قاسم نے اپنے امو جان سے کہا امو جان، اگر آپ پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو اعلی من العسل، تو میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عزادارو، حسین نے کہا قاسم کل روز عاشوراء ہوگا اور جب علی اصغر بھی شہید ہوں گے، تو جناب قاسم نے کہا کہ اے میرے امو جان، کیا اس وقت حضرت عباس نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت علی اکبر نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت میں اور قاسم نہیں ہوں گا کہ علی اصغر کو شہید کر دیں گے؟ وہ کیا علی اصغر کو خیمے میں آ کے حرملہ شہید کرے گا؟ امام علیہ السلام جناب قاسم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے نہیں میرا بیٹا قاسم، کل روز عاشور ہوگی اور میں علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا اور پانی کا سوال کروں گا، حرملہ اس کو 3 شعبہ تیر مارے گا اور علی اصغر شہید ہو جائیں گے۔ عزادارو، گزر گئی رات شب عاشور کی، اب ام فروہ یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اور میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں اور بیوہ خواتین اور جن کے بچے نہیں ہوتے اور جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے بچے کی رونے کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ عزادارو، 2 مئی ہے کربلا میں، آج انہوں نے شکوہ کیا ہے، ایک جناب ام فروہ ہے، ایک جناب رباب ہے۔ عزادارو، جب شام غریبہ تھی تو
دشمن نے ایک 4 سال کی بچی تھی اور سکینہ کو جب تماچے مارے، جب بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر جناب سکینہ کی بے حرمتی کی، تو جناب سکینہ رو رہی تھی اور جناب رباب سے برداشت نہ ہو پایا، کہا اے زینب عمر سے برداشت نہیں ہو رہا، سکینہ رو رہی ہے۔ عزادارو، جناب زینب نے کہا اے رباب اب مجھے کچھ نہ کہو، میرا غازی زین سے اتر گیا ہے، اور دوسری ماں ہے جناب ام فروا، اور جب بی بی خیمے سے باہر آئی تو انہوں نے رونے کی آواز سنی۔ جناب ام فروا کہتی ہے میں جب گئی ہوں تو حضرت قاسم ہے جو اپنی پیشانی دونوں گھٹنے پہ ایسے رکھے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ جناب ام فروا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے شوہر کی نشانی قاسم، اے مظلوم حسن کی نشانی قاسم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور جناب ام فروا کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ آپ کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جناب قاسم یہ کہتے ہیں کہ اے مما، اب ابو جان سے کربلا میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہوں، اور امو جان مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اے قاسم، جب بھی میں اپنے بھائی کا دیدار کرنے کو میرا دل کرتا ہے تو قاسم میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، مجھے امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جناب ام فروا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے قاسم، آپ کے بابا نے ایک تعویذ آپ کے بازو پر باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کسی بڑی مشکل میں گر جاؤ تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جناب قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو کھولا ہے۔ عزادارو، جب جناب قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو کھولا ہے، عزادارو جانتے ہو اس تعویذ پر کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا اے میرے لخت جگر قاسم، اگر آپ کے چچا کل روز عاشورہ تنہا ہو جائے، غربت کا عالم ہو، مظلومیت کی حالت ہو، حسین میرا بھائی پیاسا ہو، تو اپنی جان اپنے چچا حسین پر قربان کر دینا۔ عزادارو، جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا اور دوڑے ہیں اپنے امو جان امام حسین کی طرف، دوڑ کے جاتے ہیں، بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ جب مولا امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کو پڑھا، اب مطمئن ہو گیا حسن کا لال کہ اب مجھے حسین میرا چچا مجھے میدان کربلا کی اجازت بھی دے دے گا، اور میں خوشی خوشی اپنے چاچا جان امام حسین پر اپنا وجود قربان کر دوں گا۔ اب گئے ہیں اپنے چچا کے پاس، وہ خط پیش کیا،
جیسے ہی مظلوم کربلا کے پاس خط لے گئے، مظلوم کربلا سید الشہداء نے یہ خط پڑھا، غربت کا عالم تھا، خط کو سینے سے لگایا اور یہ کہا میں قربان جاؤں آپ پر رہے میرے بھائی امام حسن، آپ نے مجھے کربلا میں بھی یاد رکھا، آپ نے مجھے روز عاشورہ بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہزادہ روضۃ الویزین میں لکھا ہے کہ جناب قاسم نے چچا کے گلے میں بازو ڈالے اور حسین مظلوم نے بھی اپنے بیٹے کے گلے میں بازو ڈالے اور رونا شروع کیا۔ دونوں باپ بیٹا روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب دونوں باپ بیٹا ہوش میں آئے ہیں نا عزادارو، تو جناب قاسم علیہ السلام کو جناب مظلوم کربلا نے خود سوار کیا۔ سوار کرنے سے پہلے زرہ پہنائی، ایسی زرہ تھی عزادارو کیونکہ حسن مجتبیٰ کا سن 13 برس تھا اور یہ زرہ امام کے وجود سے بڑی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ امام مظلوم نے کئی زرہ کو تبدیل کیا، کوئی زرہ بھی تبدیل کرتے گئے، کوئی زرہ بھی ایسی نہیں تھی جو جناب قاسم کو پوری آ جاتی۔ تو جناب قاسم نے یہ فرمایا کہ اے چچا جان مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیجئے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں کہ زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے تاکہ کوئی اگر تیر کا وار کرے تو وہ زرہ پر لگے، جسم پر اصابت نہ کرے۔ عزادارو امام مظلوم زرہ بدلتے رہے اور کوئی زرہ مظلوم کے تن پر نہ آئی اور بالآخر امام مظلوم نے اپنے بھائی حسن کی نشانی کو میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اور روایات یہ کہتی ہیں اور عمر سعد ملعون یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جوان بنی ہاشم اور میدان کی طرف ایسے آ رہا ہے اور جیسے کوئی بھوکا شیر اور کسی شکار کے لیے آتا ہے، اور ازرق نامی ملعون ہے۔ اس کو عمر سعد نے کہا اے ازرق آپ جاؤ اور بنی ہاشم کے شیر کا شکار کرو۔ ازرق کہتا ہے اے عمر سعد اور میں اس بچے کا شکار نہیں کروں گا، اور اس کو تو میرا بیٹا کافی ہے۔ اور ازرق ملعون کا ملعون بیٹا آیا ہے اور جناب قاسم سے جنگ کرنے کے لیے۔ عزادارو جناب قاسم نے اس ملعون کو تلوار کے وار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور پھر ملعون کا دوسرا بیٹا آیا۔ عزادارو اور قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر ازرق ملعون خود میدان میں آیا اور جناب قاسم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور جب جناب قاسم اور کیونکہ شہزادہ تھا نا بنی ہاشم کا اور حضرت عباس کی طرح جنگ کر رہا ہے، اور کیونکہ خون تھا علی ابن ابی طالب کا اور ایسے جنگ کر رہا ہے اور جیسے حضرت عباس جنگ کر رہے ہوں۔ اور جب ازرق ملعون آیا اور امام قاسم نے جنگ کی اور ازرق ملعون نے عمر سعد کو کہا کہ اے عمر سعد اپنی پوری فوج کو حکم دیجئے اور یہ بنو ہاشم کا جوان ہے۔ عزادارو روایات یہ کہتی ہے کہ پورا لشکر آیا
امام حسن کا بیٹا اور جناب قاسم 13 برس کے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ملاؤنوں کا لشکر تھا، اور روایت کہتی ہے اور مشرق کے گھوڑے مغرب چلے گئے اور جناب قاسم کا جسد مبارک کے اوپر سے اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ عزادارو، اور جناب قاسم نے اپنے چچا کو آواز دی کہ اے چچا، اے آپ کا بیٹا اور آپ کے بھائی کی نشانی حیا پر قربان ہو گیا، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، اور جناب امام حسین گئے ہیں اور بھتیجے کے جسد مبارک پر، اور روایت کہتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسن مجتبیٰ کا یس اور قاسم ابن حسن مجتبیٰ کا جسم پہچان نہیں پائے مظلوم کربلا۔ روایات یہ کہتی ہے کہ جناب قاسم کا جسد مبارک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا میدان کربلا میں، اور مظلوم کربلا نے اپنی جہبا بچھائی ہے کربلا کی گرم ریت پر، اور اپنے بھتیجے قاسم کے لاشے کو چننا شروع کیا ہے۔ روایت کہتی ہے ایسے چنا ہے جیسے کوئی باغ کا مالی صبح صبح پھول اکٹھے کرتا ہے۔ ایسے مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے جسم مبارک کی بوٹیوں کو چنا ہے، ابا کے دامن میں لیا ہے، اب گٹھڑی باندھی ہے، اور گٹھڑی باندھ کر مظلوم کربلا اور اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں خیمے کی طرف۔ جیسے ہی خیمے میں لے گئے تو خود جناب قاسم کی والدہ اور اپنے بیٹے کو پہچان نہ پائی، کیونکہ بیٹے کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی